السلام علیکم جی، ہم اس ٹائم موجود ہیں میجر غلام سرور صاحب جو رہنما پی ٹی آئی ہیں، جو امیدوار PP 204 PTI کے ٹکٹ ہولڈر. ان سے آج بات کرتے ہیں کہ ان کی الیکشن کمپین کیسے جا رہی ہے اور ان کی راہ کیسے دشوار کی جا رہی ہے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ میں پاکستان تحریک انصاف سے منسلک ہوں اور دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ العزیز مجھے اپنی راہ سے نہیں ہٹا سکتی. میجر صاحب یہ بتائیے گا کہ لیونگ فیلڈ پلاننگ کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ کو کتنی دی جا رہی ہے؟ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم خود ہی فیلڈ بنائیں گے اور انشاءاللہ العزیز انہیں شکست دیں گے. بنیادی طور پر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کی مدد سے یا کسی کی وہ جو ہے سازشوں سے کامیاب ہو سکتے ہیں، میرا خیال ہے وہ بہت بھولے لوگ ہیں اور جو غلط طریقے سے آتے ہیں انہیں غلط طریقے سے ہی نکالا جاتا ہے. یہ بتائیے گا جو انتخابی نشان بلہ چھینا گیا ہے، اس میں آپ کو کتنی سازش لگ رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ الیکشن کمیشن والوں کا کام ہے، انہوں نے ہمارا بلہ چھینا ہے اور اگر وہ بلہ چھین کے یہ محسوس کرتے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو شکست دے سکتے ہیں تو میرا خیال وہ بیوقوف لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. انشاءاللہ عزیز ہم بغیر بلے کے بھی جو بھی ہمیں نشان ہو، ابھی انہوں نے ہمیں اذان دینے والا مائک دے دیا ہے تو انشاءاللہ ہم اذان دیں گے، حق کی اذان دیں گے اور کامیابی ہمارا قدم چومے گی. میجر صاحب یہ بلہ انتخابی نشان واپس ہونے سے آپ کا کتنا ووٹ بینک ٹوٹا ہے؟ الحمدللہ جی میرا کوئی ووٹ بینک نہیں ٹوٹا. جس طرح کا بھی نشان ہو، بلہ ہوتا تو بہت اچھا ہوتا چونکہ یہ ہماری پہچان تھی، لیکن اگر بلہ کوئی دلہ لے گیا ہے تو ہم اس بلے کے بغیر بھی انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے الیکشن لڑیں گے اور انہیں شکست فاش دیں گے. میجر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے ووٹر ہیں، آپ چونکہ عوام میں نہیں جا پا رہے، آپ وہ جلسے نہیں کر رہے، وہ آپ کو جنون نہیں دکھایا جا رہا، آپ کا پیغام نہیں پہنچا رہے آپ عوام تک، چونکہ آپ پہ بڑی سختیاں ہیں، تو آپ کیسے میسج آپ کا عوام تک پہنچا رہے ہیں اپنا؟ میرے بھائی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا پیغام نہیں پہنچ رہا. اب ہمارا پیغام ایک ایک بچے تک پہنچ رہا ہے. ہم ٹیلی فون سے میسیجز کے ذریعے، جو لائیو میسیج ہے اس کے ذریعے، ابھی ہمارے سوشل میڈیا کے لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا پیغام تو پہلے ہوتا تھا کہ ہم ایک جگہ جا کے جلسہ کرتے تھے تو پورے الیکشن مہم کے دوران اس گاؤں میں ہمارا ایک جلسہ ہوتا تھا. اب ہر گھر میں، ہر گاؤں میں، ہر آدمی کے پاس ہمارا روز جلسہ ہو رہا ہے اور ہمارا پیغام ہر روز ان کو پہنچ رہا ہے. آپ کو انتخابی مہم چلانے میں کتنی دشواری پیش آ رہی ہے؟ الحمدللہ میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی دشواری ہے، اور یہ اگر آدمی دشواری کو دشواری سمجھے تو وہ میرا خیال ہے احساسی شکست ہوتا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہے. میں نے لوگوں کے پاس جانا ہے اور لوگوں کی میرے ساتھ محبت ہے. ہم جدھر جاتے ہیں، رئیس نواز صاحب، میں ان کا پیغام لے کے جاتا ہوں تو انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی. یہ بتائیے گا چونکہ انتخابی نشان آپ PTI کی حیثیت سے نہیں لڑ رہے اس ٹائم الیکشن اور آپ ون کر جاتے ہیں الیکشن، تو آپ لوگوں پہ جو PTI کے امیدوار ہیں ان پہ بہت زیادہ پریشر ہوگا پارٹی بدلنے کا، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پارٹیاں بدلتے ہیں مشکل کے وقت تو وہ کوئی انسان نہیں ہے، انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے. میں اگر بہت زیادہ مجبور ہو جاؤں تو میں اپنی پارٹی چھوڑنے کے بجائے بہتر سمجھوں گا کہ میں ریزائن کر کے اور اپنی سیٹ عمران خان صاحب کو دوبارہ اپنے تحفے میں دے دوں. لیکن یہ بغیرتی تو میرا خیال ہے پاسبل ہی نہیں ہے کہ آدمی جیتے PTI سے اور وہ سیٹ چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ چلا جائے. چونکہ اس دفعہ آزاد حیثیت سے بہت زیادہ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، خاص طور پہ PTI کی ٹوٹل جماعت، ٹوٹل امیدوار جو ہیں وہ آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ہارس ٹریڈنگ بہت زیادہ ہوگی اس دفعہ؟ اصل میں ہمارے دوست جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پچھلے 50 سال والا جو فارمولہ ہے نا جی وہ لگانا چاہتے ہیں. اب ایسا نہیں ہے. اب وہ جو مرضی کر لے، لوگ PTI کے ساتھ ہیں. اب مجھے بتائیں کہ نشان آپ لے لیں، جھنڈا ہمیں نہ اٹھانے دیں، خان صاحب کی تصویر ہمیں نہ اٹھانے دیں، تو ابھی پھر بھی انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہم سارے کے سارے لوگ PTI کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ العزیز یہ جو لیول پلینگ فیلڈ اور یہ جو نشان چھیننا اور یہ جھنڈا نہ اٹھانے دینا، یہ خان صاحب کی تصویر نہ لگانے دینا، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ قوم بہت پڑھ چکی ہے، بہت ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی ہے. اب انہیں ان چیزوں سے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. انشاءاللہ لوگ
پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، اور پھر ہمارے پاس 3 دن ہیں، ہم 3 دن کے اندر اندر سارے کے سارے پی ٹی آئی میں وہ شمولیت کا اعلان کر دیں گے. یا خان صاحب جو کوئی اور حکمت عملی بنائیں گے، کسی بھی ہم جماعت میں جا سکتے ہیں، لیکن جائیں گے اس جماعت میں جس میں خان صاحب حکم دیں گے. مطلب ابھی چانسز ہیں آپ کے پاس، پلان سی آپ کے پاس ہے بیک اپ میں؟ الحمدللہ یہ ان لوگوں کے لیے ہمارا پلان اے بی سی ڈی تک چلے گا، اور سی پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا، ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے. انشاءاللہ کہ جب خان صاحب حکم دیں گے کہ ہم نے فلاں پارٹی میں چلے جانا ہے تو ہم سارے کے سارے اس میں چلے جائیں گے. ظاہر ہے کیا کسی پارٹی سے بات چیت چل رہی ہے؟ ہماری پارٹیاں اپنی ہیں، ہمارے پاس بہت پارٹیاں ہیں. ابھی یہ انہوں نے ہمارا جو وہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی تھی، وہ بیسیکلی ہماری پارٹی تھی، بلے باز ہمارا نشان تھا. اس کو تو آپ کو پتہ، اس کو تو ایمرجنسی طور پہ وہ لاہور پریس کلب میں ہم نے بقید میں نے بھی اس پہ سوال کیا تھا کہ اس کے وہ جب اس نے کانفرنس کی تو اس کے زخم کے نشان بھی تھے. تو آپ کیا لگتے ہیں وہ اتنی مار کھا کے دوبارہ آپ لوگوں کو ساتھ ہلاک کرے گا؟ دیکھیں اس بندے نے اپنا کام کر دیا. ایسے ہوتا ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے، جنگ میں ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہوتا ہے. وہ اپنا حصہ ڈال گیا، ہم اس سے ممنون ہیں. لوگ کہتے ہیں جی کچھ نے ایسے کیا، میں کہتا ہوں کہ جی وہ اس نے ہمارے لیے سٹینڈ لیا تھا. لیکن اس وقت الحمدللہ پاکستان میں بہت سی جماعتیں ہیں جن کے ساتھ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، اور وہ ہماری جماعت ہے. کیوں وہ ہماری جماعت ہوگی؟ چونکہ پارلیمانی پارٹی کی جو اکثریت ہے، جو وہ فیصلہ کرتی ہے وہی فیصلہ رہتا ہے. جیسے چودھری شجاعت بک گیا تھا، لوٹا بن گیا تھا، لیکن قائد اعظم لیگ وہ ہمارے ساتھ ہی رہی چودھری پرویز علیہ کی شکل میں. تو آپ مطلب نظریاتی کے علاوہ بھی کوئی جماعت زیر غور ہے خان صاحب کے؟ میں نے آپ کو بتایا نا جی، 2-3 ہیں. ابھی اس وقت نام نہیں لینا چاہتے، صرف اس لیے کہ ان کو بھی تنگ نہ کیا جائے. ادروائز انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ کو یہ جلسے جلوس نہیں کر رہے، بلکہ پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ ہم عوام میں نہیں دیکھ پا رہے، تو اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کا خرچہ زیادہ نہیں کروانا. بجائے اس کے کہ ہم وہ جائیں جا کے سٹیج بنائیں اور کرسیاں منگوائیں اور وہ اعلان کریں، تو ہمارا جلسہ تو ہر روز ہر گھر میں ٹیلی فون کے ذریعے پہنچ رہا ہے. میں ابھی ایک میسیج دیتا ہوں تو ہر گھر میرے پورے حلقے میں پہنچ جاتا ہے. تو ہم تو ہر روز دن میں 2-3 جلسے کر رہے ہیں، اور بغیر خرچے کے کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ آپ کا جو یہ انتخابی مہم ہے یہ صرف سوشل میڈیا کے ذریعے ہی چلائی جا رہی ہے، بند کمروں میں بیٹھ کے آپ انتخابی مہم بھرپور چلا رہے ہیں؟ نہیں جی، میں باہر بھی گھوم رہا ہوں الحمدللہ. میں کم از کم دن میں 10-10 15-15 گاؤں کر لیتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ہمیں اس پر کوئی اعتراض ہی نہیں ہے. کیوں؟ قوم جاگ گئی ہے. جب قومیں جاگ جاتی ہیں پھر انہیں یہ چھوٹے چھوٹے سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی. جب آپ جیل میں تھے تو ایسے خیالات نہیں آتے تھے کہ میں عمران خان کو چھوڑ دوں اور اپنی یہ مشکلات کم کر لوں اور خود کو آسانی خود کے لیے پیدا؟ میرے بھائی، میں پہلے بھی قید رہا ہوں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ رہا ہوں، افغانستان کی جہاد میں بھی رہا ہوں. لیکن اس طرح کا کبھی خیال، چونکہ میں پوری ذمہ داری سے سمجھتا ہوں کہ موت نے ایک دن آنا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ جب میں قبر میں جاؤں تو لوگ میری اولاد پر، میرے بچوں پر، میرے پوتوں پوتیوں پر، ان پر ہنسیں. میں چاہتا ہوں کہ میں جب دنیا سے جاؤں تو میرے پیچھے رہنے والے لوگ ہیں ان کو لوگ عزت کی نظر سے دیکھیں کہ ان کا بڑا اپنے مقصد کے لیے جان دے کے گیا ہے، اور اس نے کسی کے سامنے بھی جھکنے سے انکار کیا تھا. ایک ذمہ دار ادارے کے سربراہ نے کہا ہے، کسی صحافی کو بلا کے اسپیشل انہوں نے کہا ہے کہ اگلے 10 سال کے لیے بھی عمران خان کی الیکشن پاکستانی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہے. اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جس نے بھی کہا ہے، پہلی بات تو میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ صحافی صاحب شاید ایسے گپ لگا رہے ہیں. لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا منصب سنبھال لیا ہے، تو میں بطور مسلمان یہ کہوں گا کہ بات وہی ہوتی ہے جو میرا رب چاہتا ہے، اور میرا رب چاہے گا انشاءاللہ عمران خان اسی سال واپس آئے گا. تو آپ آخر میں ہماری عوام کو، ناظرین کو اور اپنے حلقے کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرا پیغام صرف یہ ہے کہ لوگوں کھڑے ہو جاؤ، اور آج کے بعد دوبارہ یا ہمیں کھڑے ہونا ہے یا پھر آج کے بعد ہمیں کوفے والوں کو گالی نہیں دینی. اگر ہم پوری زندگی کوفے والوں کو گالی دیتے رہے کہ وہ کھڑے نہیں ہوئے تھے حضرت امام حسین کے ساتھ، تو آج ہم حضرت امام حسین کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. لیکن ہم چونکہ حق کے لیے کھڑے ہیں تو لوگوں کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، اور مجھے پورا یقین ہے اپنے رب پر، انشاءاللہ العزیز فتح ان لوگوں کی ہوگی جو حق پر کھڑے ہیں.
بہت میجر صاحب اپنا سی پلان بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دو تاکہ ہمارے پاس بھی بگ خبر آ جائے. میں نے آپ کو بتایا نا جی کہ سی پلان ہمارا یہ ہے کہ ہم کسی ایک پارٹی میں شامل ہو جائیں گے. وہ پارٹی کا نام ہی تو پوچھنا چاہ. وہ ابھی آپ کو بتا دیں گے تو وہ بیچارے سب کل سے ان کی شامل شروع ہو جائے گی. چلیں کوئی گرین سگنل دے دیں, کوئی اشارے میں بتا دیں. اشارے میں بتائیں مذہبی جماعت ہوگی انشاءاللہ. MWM نہ کوئی بھی یہ اس پہ MWM بھی ہمارے چونکہ یہ خبریں زیر گردش ہیں کہ آپ مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ الحاق کر رہے ہیں, خیمے پہ الیکشن لڑیں گے. نہیں خیمے میں تو اب لڑ نہیں سکتے نا جی. اب تو ہم اپنے نشان پہ لڑ رہے ہیں, لیکن ہم علیحدہ ہو کے جب ہو اس میں مولانا شیرانی صاحب کی جماعت ہے, یہ MWM ہے, مولانا یہ صاحبزادہ حامد رضا کی جماعت ہے, اور جماعتیں. مطلب آپ کے پاس اس ٹائم مذہبی جماعت کا سگنل پاس ہے کہ آپ پلان سی میں کسی مذہبی جماعت کو جوائن کریں گے انشاءاللہ. چلیں, بہت شکریہ میجر صاحب, آپ نے میجر صاحب کی آواز سنی, رائے سنی. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.